پرست ذہنیت. پھر آخر میں بابری مسجد کی شہادت کے بعد، وقت زیادہ ہو گیا میں مختصر کرتا ہوں، بابری مسجد کی شہادت کے بعد بدترین فساد احمد آباد اور گجرات کا فساد ہے، جس فساد کے اندر بہو بیٹیوں کی عصمت لوٹی ہے، قتل کیا گیا ہے، زندوں کو جلایا گیا ہے، اور ساری دنیا نے اس نقشے کو دیکھا. جب تک الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، جو کچھ ہوتا تھا اخبارات کے اندر آتا تھا. ہر اخبار کا ایک سرکل ہوتا ہے 200-250 کلومیٹر کا، بس ختم. لیکن اب زمانہ ہے الیکٹرانک میڈیا کا. قاتل قتل کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے، مقتول جان بچا رہا ہے اور بھاگ رہا ہے، اور کیمرہ ہے کہ اپنے اندر لے رہا ہے، اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ دوڑا، یہ بھاگا اور جا کر اس نے قتل کر دیا. ہندوستان کا بھرم ختم ہو گیا، ساری دنیا میں شور مچا. وہی فرقہ پرست ذہنیت، فرقہ پرست طاقت سر جوڑ کر بیٹھی، اور انہوں نے بدنامی سے بچنے کے لیے بالکل مسلم کچھ فسادات میں جو کچھ ہوتا تھا مسلمان کو برباد کرنے کے لیے اپنی ٹیکنیک تبدیل کر دی. اب فسادات نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں، بہت کم ہو رہے ہیں، لیکن اب ٹیکنیک بدل دی. کیا؟ جس کو دیکھا کہ یہ 1,00,000 2,00,000 1,50,000 مہینے میں کماتا ہے، اسی کو پکڑا اور پکڑ کر کہہ دیا یہ حزب المجاہدین کا ورکر ہے، یہ لشکر طیبہ کا آدمی ہے، یہ حجی سے تعلق رکھتا ہے، یہ افغانستان کا دہشت گرد ہے، یہ پاکستان گیا تھا، اور پکڑ کر جیل میں ڈالا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کی پیروی کرنے والا کوئی ایڈوکیٹ بھی نہیں ہے. وہ 5 سال جیل میں رہے، 10 سال جیل میں رہے، 15 سال، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پولیس نے پکڑ کر کہہ دیا کہ یہ دہشت گرد ہے. اب دہشت گرد ہے تو دہشت گرد ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہ آخر کے 5 سال تو ایسے گزرے ہیں، ایسے گزرے ہیں کہ مسلمان بچوں کے لیے گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان، اسلام اور دہشت گردی تینوں ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں. یہ سب کچھ کیا کس نے کیا؟ میں اس کا سب سے بڑا مجرم ہندوستان کے ابھی 3 مہینے پہلے تک جو وزیر داخلہ پاٹل، میں سب سے بڑا مجرم اس کو سمجھتا ہوں. میں نے سونیا جی سے کہا، میں گیا، میں نے خط لکھا، میں نے کہا کہ ملک کی آزادی کے بعد سے 60 سال میں RSS نے مسلمان کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا نقصان 5 سال میں آپ کی گورنمنٹ میں آپ کے ہوم منسٹر نے مسلمان کو پہنچایا ہے. یہ معلوم ہوتا ہے جیسے مسلمان اس ملک کے اندر دہشت گرد ہے. اور میں کہتا ہوں، کہتا چلا آیا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، اور آج زیادہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ نہ مسلمان دہشت گرد تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. دہشت گرد وہ ہے جو ارباب اقتدار کے ساتھ رات میں دہشت گردی کا پلان بناتے ہیں اور صبح کو ارباب اقتدار کے ساتھ کرسیوں پر بیٹھ کر ڈنر کھاتے ہیں، وہ ہیں دہشت گرد. مسلمان دہشت گرد نہیں ہے. جس مسلمان کے باپ دادا کی یہ قربانیاں ہیں 150 سال تک آزادی وطن تک، ان کی اولاد دہشت گرد ہوگی. اس کی گھٹی کے اندر باپ دادا سے خون کے اندر ملک کی وفاداری پڑی ہوئی ہے، وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا. ہم کہتے تھے
ہماری بات سنی انسنی ہو جاتی تھی. بم پھٹتے رہے ملک کے اندر اور بم پھٹے بے قصور مرے. ابھی ان کی لاشیں اٹھتی نہیں تھیں کہ اعلان کر دیا جاتا تھا کہ یہ حزب المجاہدین کا کام ہے اور لشکر طیبہ کا کام ہے، اور مسلمان بے قصور پکڑ کر جیل میں بھر دیے جاتے تھے. ہم کہتے تھے ہماری بات پر کان نہیں دھرا، لیکن ہر ظلم کا ایک وقت ہوتا ہے جہاں جا کر ہر ابھرنے والی چیز پھر ڈوبتی بھی ہے. ملک کے اندر دہشت گردوں کے چہروں سے پردے اٹھنے لگے اور مالی گاؤں میں بم دھماکے کے بعد جن لوگوں کے چہرے سامنے آئے تو پتا چلا کہ یہ تو بات ہی کچھ اور ہے. ہم کہا کرتے تھے ہماری بات کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، لیکن جب وہ چہرے سامنے آئے تو لگا کہ یہی لوگ ہیں. ہم کہتے تھے کہ آر ایس ایس کے گنڈے ہیں جو کر رہے ہیں، ہماری بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا. لیکن جب نقاب اٹھا تو پتا چلا کہ یہ آر ایس ایس کی آگ کہاں تک پہنچی ہے. اس نے مندروں کو نہیں چھوڑا، سادھوی وہاں سے نکل گئی. اس نے فوج کو نہیں چھوڑا جو اس ملک کے محافظ ہے. سارے فوجی نہیں، لیکن اس فوج کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پروہت لیفٹیننٹ کرنل، 1000 فوجیوں کے اوپر جو آدمی ہے اس کا حال یہ ہے، دوسروں کا کیا حال ہوگا. دیانند پانڈے یہ وہ لوگ تھے جو گیروے رنگ کے کپڑے پہن کر دنیا کو یہ جتاتے تھے کہ ہم مذہبی ہیں، اور وہ ملک اور وطن کے غدار تھے. آج یہ چیز سامنے ہے. ہم کہتے تھے ہماری اس بات پر کوئی یقین نہیں کرتا تھا. پھر اس کے بعد چھوڑ دیجئے، کرکرے کی موت ہو گئی. کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، وقت آئے گا اس پر سے بھی پردہ اٹھے گا. پھر اور بات چلنے لگی. ابھی دیکھیے آپ کے یہاں بنگلور کے اندر 8 آدمی پکڑے گئے اور اس میں ایک رام سینا کا سیکریٹری بھی ہے. اور یہ وہ لوگ کون ہے؟ وہی بم بلاسٹ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر ظلم کا ایک وقت ہے. ہوتے ہوتے آج یہ بات آ گئی کہ یہی لوگ تھے جو بم بنواتے تھے، یہی لوگ تھے جو ٹریننگ دیتے تھے، یہی لوگ تھے جو بم مارتے تھے، یہی لوگ تھے جو بے قصور ہندو اور مسلمانوں کو مارتے تھے. کیوں؟ تاکہ دلی کی کرسی اقتدار پر قبضہ ہو اور مسلمان کے ہوش و حواس ختم ہو اور مسلمان قوم کی قوم ان کے قدموں کے اوپر جا کر کے گرے. اور یہ ملک کے اندر جس طرح چمار اور دوسرے ہریجن یہ لوگ ملک کے اندر گرے پڑے طبقے کے، اسی طرح پورے ملک کا مسلمان ملک کے اندر گر جائے. میرے بھائی یہ ملک کی تاریخ چلی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ وطن کے غدار ہیں، یہی لوگ دہشت گرد ہیں، یہی لوگ امن و امان کو آگ لگانے والے ہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جتنے بم پھٹے ہیں، چاہے وہ حیدرآباد کے ہوں، مالی گاؤں کے ہوں، چاہے وہ مدراس کے ہوں، چاہے سمجھوتا ایکسپریس کے ہوں، چاہے دلی کے ہوں، چاہے بمبئی کے ہوں، سب بم پھوڑنے والے یہی آر ایس ایس اور بجرنگ دل کے گنڈے ہیں، مسلمان نہیں ہیں. جن کو جیلوں میں بھر رکھا ہے وہ بے قصور ہیں، قصوروار یہ ہیں. دیکھو جب سے پردہ ان کے اوپر سے اٹھنے لگا آج تک تو 3 مہینے ہو گئے کوئی بم پھٹا نہیں. ورنہ روز صبح کو جب اخبار دیکھتے تھے تو یہ سوچ کر دیکھتے تھے کہ کہیں نہ کہیں بم پھٹنے کی خبر ہوگی اور 10 5 20 مسلمان جیل میں چلے جائیں گے.
اگر آسام کے اندر 2 مرتبہ بم پھٹے بھی ہیں تو اقراری مجرم الفا اور بورو قبیلے کے لوگ، آج ہی میں نے آسام سے بات کی، 6 آدمی پکڑے گئے، 2 نے تو اقبال جرم بھی کر لیا کہ ہاں ہم نے بم مارا تھا۔ ہم کہتے ہیں اور ببانگ دوہل کہتے ہیں کہ پورے ملک میں جہاں بم پھٹے ہیں یہی RSS اور بجرنگ دل کے گنڈے ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ پیمانے 2 ہیں، پیمانے 2 ہیں۔ اگر کسی مسلمان کو پکڑتے ہو تو اگر اس کے موبائل کے اندر بھی کسی کا نمبر ہے وہاں تک پکڑ دکڑ ہوتی ہے، لیکن لیفٹیننٹ کرنل پروہت کہتا ہے کہ میں نے 500 آدمیوں کو ٹریننگ دی ہے، وہ 500 ہیں کہاں، انہیں پکڑا نہیں گیا۔ اگر انہیں پکڑ لیا جاتا تو ان 500 کی گندی اولاد کتنے ہزار ہو چکے ہیں آج تک، وہ بھی پکڑ میں آتے۔ میرے بھائی، ملک کا یہ حال ہے۔ اس ملک کی بنیاد رکھی گئی تھی سیکولرزم، دستور سیکولر دستور ہے۔ دیکھو، ملک اقلیتوں کا ملک ہے، صرف مسلمان اقلیت نہیں ہے، یہاں 50 اقلیتیں ہیں۔ یہ ملک جبھی زندہ رہ سکتا ہے جب اس ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا۔ اگر سیکولر دستور نہیں ہوگا یہ ہندو اسٹیٹ بنے گی، یہاں کی اقلیتیں کبھی نہیں رہ سکتی، بغاوتیں ہوں گی اور ملک کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ملک زندہ رہے گا تو سیکولرزم کے ساتھ زندہ رہے گا۔ وہ طاقتیں جو ملک کے اندر امن و امان کی فضا کو آگ لگا کر ملک کو ہندو اسٹیٹ بنانا چاہتی ہیں، وہ ملک کے دشمن ہیں، غدار وطن ہیں۔ ان کو سمجھنا چاہیے، ان کے چہروں سے نقاب اٹھنا چاہیے، ان کو میدان سے دھکے دے کر باہر کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کیا جائے گا ملک کبھی محفوظ نہیں ہو سکتا، ملک کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ میرے بھائی، ہمیں اس ملک سے محبت ہے، اس لیے کہ ہماری پہلی نسلوں نے 150 سال تک اس ملک کے لیے اپنے خون کو بہایا ہے، قربانی دی ہے۔ اس لیے ہم مظالم کو برداشت کرتے چلے آئے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان ہی سیکولرزم کا محافظ بن سکتا ہے، اس لیے کہ مسلمان کو اپنے اس ملک سے محبت ہے۔ جو لوگ کرسی اقتدار پر بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے چہروں سے نقاب اٹھ چکا، وہ لوگ بم بنانے والے ہیں، بم کی ٹریننگ دینے والے ہیں، بے قصوروں کو مارنے والے ہیں، وہ اس ملک کے محافظ نہیں بن سکتے۔ اور اگر بیٹھیں گے کرسی اقتدار پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ وہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھ گئے۔ میرے بھائی، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرے، اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ تم کون ہو، تم نے اس ملک کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں۔ اس بات کو سمجھو کہ اسلام اور مسلمان دنیا میں مرنے کے لیے نہیں آیا ہے، ختم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ چراغ یہ جلایا گیا ہے، اللہ نے جلایا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جلایا ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اور یقین ہے کہ یہ چراغ کبھی بجھے گا نہیں۔ جب بجھے گا تو اس دن دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ میرے بھائی، اگر مسلمان زندہ رہنے کے لیے
تمہاری اپنی تاریخ 1400 سال کی تاریخ ہے. اگر تم تاریخ کو اٹھا کر دیکھو تو تمہیں پتا چلے گا کہ تمہاری زندگی دنیا کے اندر اسی تلاطم اور اسی نشیب و فراز کے اندر ہے. کیا اسلام مٹ گیا؟ ارے 20,000 سے زائد فسادات اس ملک میں آزادی کے بعد ہو گئے، لاکھوں مسلمان شہید ہو گیا، کروڑوں کی نہیں، اربوں کی نہیں، خربوں کی دولت راکھ کا ڈھیر بن گئی. میں پوچھتا ہوں کہ کیا مسلمان اسلام ختم ہو گیا ملک سے؟ تم ختم ہونے کے لیے نہیں آئے ہو. کیا بتاؤ مجھے، کیا تمہاری مسجدیں 50 سال میں پہلے زیادہ تھیں یا آج زیادہ ہیں؟ تمہارے مدرسے آزادی وطن کے وقت زیادہ تھے یا آج زیادہ ہے؟ تمہارا تبلیغ کا کام 60 سال پہلے زیادہ تھا یا آج زیادہ ہے؟ تمہاری مسجدوں کے اندر بھیڑ 60 سال پہلے زیادہ تھی یا آج زیادہ ہے؟ تمہارا کاروبار 60 سال پہلے زیادہ تھا یا آج زیادہ ہے؟ کیا ہو گیا؟ ارے 20,000 فسادات کم ہوتے ہیں؟ لاکھوں ایک فساد کے اندر 5-5 ہزار مسلمان مر گیا. کیا ہے، مسلمان ختم ہو گیا؟ نہیں، مسلمان ختم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے. اپنے اندر حوصلے کو پیدا کرو. دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکی. میں کہتا ہوں، ارے افغانستان کے اندر امریکہ کے ہتھیار خانوں میں ایٹم بم کے سوا کوئی بم نہیں جو مار نہ دیا ہو. پھر کیا ہے، افغانستان میں مسلمان ختم ہو گیا؟ روزانہ اتحادی فوجی امریکہ کے اور دوسری جگہ کے